السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی قرآن کی منتخب آیات پہ آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی چند آیات پہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی طرف بھی جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آج میں ان آیات پہ بات کرتا ہوں شروع میں جس کا تعلق روزے کے ساتھ۔ ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی مستقل صفت بیدار ہو جائے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اس کی بہترین تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کبھی آپ کانٹے بھرے راستے سے گزرے؟ امیر المومنین فرمانے لگے کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہیں؟ کہا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ کہا بس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ ناظرین، تقویٰ کا سب سے بڑا درجہ شرک سے تقویٰ ہے، کفر سے تقویٰ ہے۔ تقویٰ عن الشرک والکفر، اس کی کوئی معافی نہیں۔ جب تک تقویٰ کا یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا بندہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور اللہ کے یقینی حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تقویٰ عن البدع، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا۔ آج بہت سے مسلمان ہیں لیکن اپنے آپ کو بدعات سے نہیں بچاتے۔ اور تقویٰ عن الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ عن الصغائر، صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ عن الشبہات، مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ تقویٰ یہ ایک دو دن کا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ انسان کے نفس کی ایک مستقل صفت ہے۔ اللہ کرے یہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے، اور اسی کے لیے رمضان کریم ہے کہ رمضان کے ذریعے تقویٰ بیدار ہو جاتا ہے۔ آگے آیات ہیں، لعلکم تتقون، روزے کا ایک مقصد بتایا گیا تقویٰ، اور روزے کا دوسرا مقصد بتایا گیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تقویٰ روزہ اپنی نوعیت میں، اپنی نیچر میں صبر ہے، اور جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو نتیجہ شکر نکلتا ہے۔ تقویٰ کا نتیجہ جو ہے وہ شکر ہے۔ بندے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ جائز جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو جب یہ مغرب کے ٹائم اس کا صبر پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یا اللہ، چند گھنٹے میں نے جیسے گزارے، لیکن تیری خلقت میں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہر دن ہر رات ایسے ہی گزارتی ہے، بغیر روزے کے گزارتی ہے، تو بندے کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تقوی کا تیسرا بڑا مقصد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی کا اعلان۔ عبادات کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عاجزی کی ابتدا ہوتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں، عاجزی مزید بڑھ جاتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں، دو چند ہو جاتی ہے، سجدے سے اٹھ کے پھر سجدے میں جاتے ہیں، بہت بڑھ جاتی ہے عاجزی۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے، اور اس عاجزی کے اظہار میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ حج کی طرف چلے جائیں، صفا مروہ کے مابین دوڑ لگانا، طواف کرنا، رمل کرنا، یہ کیا ہے؟ عاجزی کا اپنا ایک اظہار ہے۔ انسلے کپڑے پہننا عاجزی کا اپنا ایک اظہار ہے۔ روزے میں بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان بہت مختلف طریقے سے ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نہ ہم کھاتے ہیں نہ ہم پیتے ہیں، نہ کھا کے نہ پی کے نڈال ہو کے ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، مولا بھوک لگی کھانا نہیں کیونکہ تیرا آرڈر نہیں، مولا پیاس لگی پانی نہیں پینا کیونکہ تیرا حکم نہیں۔ اس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔
عبادات کی مختلف اقسام مختلف طریقوں سے خدا کی کبریائی کا اعلان کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جب ہم عبادات بجا لاتے ہیں تو عبادات میں تو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے جس اللہ کو ہم نے پکارنا ہے وہ دور ہے کہ قریب ہے؟ تو بتا دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو انہیں صاف بتا دے میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ یہاں متکلم کے 7 صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے انتہائی پیار کے ساتھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرا پوچھیں میرے متعلق، انی میرے متعلق بتا دیں، فَإِنِّي قریب، اجیب میں پکار کا جواب دیتا ہوں، کاروائی کرتا ہوں، سنتا ہوں، دعا کو پورا کرتا ہوں۔ کس کی؟ دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے وہ میری دعوت پہ لبیک کہہ کے اسلام کو تسلیم کر لیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ 7 صیغے واحد متکلم کے استعمال ہو رہے ہیں، اس میں پیار کی انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے تعلق کی انتہا دکھا رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب روزہ کیا ہے؟ حلال چیزوں سے روک کے حرام چیزوں سے روکنے کی تربیت کا نام روزہ۔ پھر سنیے، روزہ کیا ہے؟ حلال چیزوں سے روک کے حلال چیزوں سے روک کے حرام چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ حرام چیزوں سے تو پوری زندگی کا روزہ ہے، لیکن ہم حلال چیزوں سے رکتے ہیں تاکہ حرام چیزوں سے رکنے کی کیفیت ہمارے اندر بیدار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ روزے کی آیات ختم ہو رہی ہیں، جہاں متصل جو آیت ہے وہ حرام چیزوں سے روکنے کے بارے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا، مقدمات عدالت میں نہیں لے جانے کہ پتہ ہے کہ فلاں بندے کے پاس ملکیت کا ثبوت نہیں ہے تو اسی کی پراپرٹی لیکن ملکیت کا ثبوت نہیں ہے، چلو اس کو عدالت میں گھسیٹتے ہیں جعلی کاغذات بنا کے تاکہ اس کی ملکیت ہمارے پاس آ جائے۔ روزے کی متصل آیات کے ختم ہوتے ہی حرام مال کھانے سے منع کیا گیا۔ صاف پتہ چلتا ہے روزہ کیا ہے؟ حلال چیزوں سے روک کے حرام چیزوں سے روکنے کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر تھی 183 سے سورہ بقرہ کی۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی ایک اور آیت پہ بات کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ 223 آیت ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، 232 آیت ہے، 33 آیت ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ بچوں کو دودھ کب تک پلانا؟ 2 سال تک پلانا۔ ان کی مائیں اپنی بچوں کی مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس آیت کو لے کے حکومت غلط پروپیگنڈا کرتی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے اشتہار دیتی ہے۔ ہمارے ان پڑھ قسم کے دنیا دار علماء اشتہار میں آتے ہیں، 2 فٹ کی کراکلیاں پہن کے، بڑے بڑے کراکلے پہن کے، جبے دبے اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن کے آ کے فتوے دیتے ہیں، دیکھو جی مائیں 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کا مطلب اگر بچہ جلدی پیدا ہو گیا دوبارہ تو حق خراب ہوگا، لہذا 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال کا وقفہ کریں، بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ ایسے علماء سو کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ان سے اس امت کی جان چھڑا دے۔ غیرت حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ایسے ان پڑھ علماء میں۔ یقین کیے ان میں سے اکثریت ان پڑھوں کی، چٹے ان پڑھوں کی ہے۔ بڑے بڑے جبے پہن کے، 2 گز کے کراکلے پہن کے کوئی مولوی نہیں بنتا، کوئی عالم دین نہیں بنتا۔ ان کا آپریشن ہونا چاہیے، لیکن کون کرے ان کا آپریشن؟ کیونکہ ان کے ساتھ بھی لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی صاف آیت ہے، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔
لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو دودھ پلایا جائے، رضاعت مکمل ہو، تو کہا 2 سال تک پلائیں۔ یہ آیت نص ہے 2 سال کی مدت میں، کہ 2 سال سے اوپر نہیں پلانا۔ یہ لمن ارادہ کے لفظ بتا رہا ہے کہ 2 سال، یعنی جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتا ہے اور رضاعت مکمل کرنا چاہتا ہے وہ 2 سال پلائے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ انتہائی مدت 2 سال کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر بچے کا دودھ بند کر دیا جائے، باہر کا دودھ بھی پلا دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آیت کو درمیان سے کٹ کرتے ہیں، فل سٹاپ لگاتے ہیں، اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر حکومت ایسے علماء سو کو خرید کے، ہر دور میں حکومت نے علماء سو کو خرید کے اپنے کام کیے ہیں، آج بھی ایسے ہی کر رہی ہے۔ تو اس آیت پر بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ضروری سمجھی۔ آگے چلتے ہیں، آیت الکرسی پہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت نمبر 255 ہے۔ ترجمہ تو آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک لفظ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی جرات کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ اس سے پتہ چلا شفاعت تب ہی مؤثر ہوگی، بلکہ شفاعت کے الفاظ ہی بندے کے منہ سے تب نکلیں گے جب اجازت ملے گی۔ اسلام میں شفاعت کا تصور ہے۔ نبی علیہ السلام مسلمان امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو اس صف میں شامل فرمائے، بلکہ اللہ مجھے اور آپ کو اس صف میں شامل فرمائے جو پہلے سے جنت میں ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے، سفارش سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ شفاعت کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ شفاعت اجازت ہے، وہ شفاعت جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ نبیوں کو اجازت دیں گے، اللہ ولیوں کو اجازت دیں گے، اللہ علماء کو اجازت دیں گے، اللہ حفاظ کو اجازت دیں گے، اللہ نیک بندوں کو اجازت دیں گے، اللہ شہداء کو اجازت دیں گے، اور جس کے حق میں دیں گے اسی کی سفارش ہوگی۔ اپنی مرضی سے بھی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے ہاں ایسی سفارش کا کوئی بھی تصور نہیں کہ ایک بندہ اٹھ کے سفارش کر لے اور اللہ اس کے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی مشرکین کہا کرتے تھے، اللہ اس کو شرک قرار دے گا۔ ایسی شفاعت کا کوئی تصور نہیں، اور ایسی شفاعت کا بھی کوئی تصور نہیں کہ کوئی سفارش کر رہے اللہ اس کے رعب و دبدبے سے مجبور ہو کے مان لے۔ نہ اللہ کسی کے رعب و دبدبے میں آتا ہے، نہ اللہ کسی کی محبت سے مجبور ہوتا ہے۔ البتہ اللہ اجازت دیتا ہے کہ شفاعت کرو تو وہ ہوگی۔ تو بھائی جب اللہ نے اجازت دے دی ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو کام اللہ ہی کا۔ بھائی فائدہ اجازت سفارش کرنے والے کا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ محشر میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے کہ بخشنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ درمیان میں سفارش کرنے والوں کو بھی وسیلہ بنا دیں گے۔ میرے بندے تو اس بندے کی سفارش کر، میں تیری سفارش کو قبول کر کے اسے جہنم سے بچا لوں گا، جنت بھیج دوں گا۔ دراصل یہ سفارش کرنے والے کے لیے آنر ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہیں گے میری مخلوق میں ایسے بندے بھی ہیں جو سفارش کرنے کے لیے میری اجازت سے کھڑے ہوں گے۔ دراصل یہ آنر ہے سفارش کرنے والے کے لیے، اور پھر جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ سمجھے گا ہاں ویسے میرے بڑے گناہ بڑے سخت تھے، میرے جرائم تو بڑے بدترین تھے، لیکن اللہ نے اس بندے کو سفارش کی اجازت دی اور اس نے پھر سفارش کی تو پھر میرا بچاؤ ہو گیا، ورنہ میں بچ نہیں سکتا۔ آگے چلتے ہیں، 256 آیت ہے آیت الکرسی میں ہی۔ آیت الکرسی کی جو بڑی آیت ہے ختم ہوتی ہی دوسری آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، دین میں کسی کو داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی جو ہمارے ہاں اسلام کی تعریف ہے وہ یہی ہے، دل پہلے تسلیم کرتا ہے، زبان بعد میں اقرار کرتی ہے، پھر شہادت علی الناس کا موقع آتا۔ دل ہی تسلیم نہ کرے، کسی پر جبر کیا جائے تو وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یہ مسلمان جبرن مسلمان کرواتے ہیں، یہ لفظ ہی غلط ہے، کیونکہ مسلمان خود کہتے ہیں کہ جبرن مسلمان کروایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جس کو جبری مسلمان کروایا جاتا ہے تو وہ دل سے مسلمان تو نہیں ہوتا، جو دل سے مسلمان نہیں مسلمان نہیں. ٹھیک ہے. البتہ جو اپنی مرضی سے اسلام کا اوتھ لے لیتا ہے، حلف اٹھا لیتا ہے، پھر اس کو حلف کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. بات یاد رکھیے گا، اسلام کوئی کھیل نہیں، جب مرضی داخل ہو جائے باہر جائے، اندر آئے باہر آئے. ریاست اپنے قانون کے خلاف بغاوت کو برداشت نہیں کرتی، اللہ اپنے قانون کے خلاف بغاوت کو کیوں کر برداشت کرے؟ اسلام جب مسلمان اوتھ لے لیتا ہے، ایک انسان حلف لے لیتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلامی احکام کی پاسداری کروں گا، تو اسے پاسداری کرنی ہوگی. نہیں کرے گا، ڈنڈے کے زور پر اس سے پاسداری کروائی جائے گی. آپ ملکی قانون کی پاسداری ڈنڈے کے زور پر کرواتے ہیں، اور اسلامی قوانین کے بارے میں آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کروایا جائے. اسلام کسی غیر مسلم پر ڈنڈا نہیں چلاتا، لیکن اسلام اس مسلمان کو زبردستی کھڑا کر دیتا ہے، چل صحیح طرح احکام کی پیروی کر، جو خود اپنی مرضی سے وہ اسلام کو قبول کر چکا. آگے آپ کو آیت نمبر 259 ہے اور 260 ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو مظاہرہ کیا وہ قرآن کریم میں بیان کیا. ایک شخصیت تھی، ان کا کسی بستی سے گزر ہوا اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی. تعجب سے انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے اس بستی کو دوبارہ آباد کریں گے؟ انہیں یقین تھا لیکن تعجب سے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلے میں اپنے اس بندے کو مشاہدہ کروا دیتا ہوں کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ بندے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کون تھے. امتی تھے کہ نبی تھے؟ نبی تھے تو پھر کون سے نبی تھے؟ بہرحال مفسرین کی اکثریت اسی طرف گئی کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے. لیکن قرآن کریم جس بات کو مجمل رکھ دے اور صحیح حدیث میں اس کی تشریح نہ آئے تو اس اجمال کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیے، اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. اب یہ ہے کہ جب اس شخصیت نے کہا کہ اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس شخصیت کو وہی موت دے دی. اور کتنی دیر موت دی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال موت کی نیند سلائے رکھا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھایا، پھر پوچھا کم لبثت، میرے بندے کتنی دیر ٹھہرے ہو تم، کتنی دیر تم نے آرام کیا؟ تو وہ شخصیت کہنے لگی لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے آرام کیا. اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، میرے بندے تو نے 100 سال آرام کیا ہے. 100 سال. کیا اللہ کی قدرت، ہوائیں چلی، طوفان آئے، بارش، سب کچھ، بجلی کی کڑک چمک، کیا کچھ 100 سال میں کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا. لا الہ الا اللہ. اور جہاں سے وہ گزر رہے تھے وہ یقیناً آبادی ہی ہوگی نا، یہ آبادی کی متصل کوئی جگہ ہوگی، کہیں جنگل ہوگا، جو بھی ہوگا جگہ ایسی ہوگی جہاں سے انسان گزرتے ہیں، ایسی ہوگی نا، کوئی 7ویں آسمان پر تو نہیں ہوگی. 100 سال اس پر گزر گئے. کہا میرے بندے تو نے 100 سال آرام کیا. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، چونکہ وہ شخصیت سفر پہ تھی تو ان کے ساتھ کھانا پینا تھا، پانی تھا، کھانا تھا. کہا دیکھ اپنے کھانے پینے کو، کوئی خراب نہیں ہوا، کوئی متغیر نہیں ہوا. سواری کے لیے کھوتا تھا، گدھا تھا. کہا دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ٹھیک ہے، وہ تو کیا بالکل گل چکا تھا. یعنی جو پہلے گلنے والی چیز تھی وہ گلی نہیں، جو بعد میں گلنے والی چیز تھی اس کو اللہ نے پہلے گال کے رکھ دی. کھانا خراب نہیں 100 سال تک، پانی خراب نہیں 100 سال تک، وہ پانی بھی اسی طرح ہی رہا. یہ نہیں کہ ہائیڈروجن یا آکسیجن بن کے وہ اڑ گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. پانی پانی ہی رہا، کھانا اسی طرح رہا، البتہ کھوتا مر گیا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ اپنے کھوتے کی طرف، کس طرح ہم اس پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں، کس طرح اس کی ہڈیوں کو ابارتے ہیں. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما.
تو پھر اس شخصیت نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا مجھے یقین آ گیا تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب ترین بندے کو مشاہدہ کروا کے بتا دیا قیامت آ کے رہی، موت کے بعد زندگی ملے گی، اور ویسے بھی جس نے عدم سے وجود میں دیا ہے تو اس کو دوبارہ وجود دینا کون سا مشکل ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کی توحید کا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اس نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی آیت نمبر 260 ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، رب ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھلا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے پیار کتنا تھا ذرا دیکھیے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ذرا، یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم، بندہ وہ الزام لگائے کہ آگے سے وہ بندہ اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ پیار میں بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کیا تیرا ایمان نہیں ہے، اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اس سوال کے اندر۔ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تیری ذات پہ ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یا اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو سوال کیا ہے کہ نبی کو کیا دل کا اطمینان حاصل نہیں تھا؟ آج مجھے بات یاد آتی ہے، اللہ میرے والد صاحب کو کی کروڑہا مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ فرماتے تھے کہ میں نے ایک عالم دین کو بیان کرتے سنا، اور اس آیت میں آ کے وہ بہت بری طرح پھنس گئے، اور اس آیت سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے، آخر وہ یہ کہتے ہوئے نکل پڑے، اطمینان قلبی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو والد صاحب اپنے اساتذہ کی دراصل تعریف کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا کیسے تھا، کہ وہ عالم تقریر کر رہے تھے اور اس آیت میں پھنسے ہوئے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا عوام تو مزے لے کے سن رہی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ پھنسا ہوا ہے، آیت کی تفسیر ہو نہیں رہی، آخر وہ غلط تفسیر کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ بھائی اطمینان قلبی نبی کو حاصل نہیں تو پھر کس کو حاصل ہوگا؟ سوال تو یہ ہے۔ تو بھائی اطمینان قلبی تھا، علم الیقین تھا، عین الیقین نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ تو یہاں چھوٹا سا لفظ لکھوایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب دورہ تفسیر میں، اور ان کے استاد ان سے لکھوایا کرتے تھے کہ بالمشاہدہ، یعنی ولیکن لیطمئن قلبی بالمشاہدہ، یا اللہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں مشاہدے کی صورت میں۔ بالمشاہدہ میں بات تصویری ہے، یہ نحو کی باتیں ہیں، انشاءاللہ جب ہم نحو پر بھی کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، بڑی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ ضرور موقع دیں گے۔ یا اللہ میں اطمینان قلبی مشاہدے کی صورت میں چاہتا ہوں، میرا علم الیقین تو ہے، میں عین الیقین چاہتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کتنی محنتیں ہیں۔ خیر، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے، ان کو اپنی طرف مانوس کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل، پھر ہر ٹکڑے کو ایک الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دو، منہن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، یعنی 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، پہلے ان کو اپنی طرف مانوس کرنا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے، ان ٹکڑوں کو تم ہر ٹکڑے کو ایک ایک پہاڑ پہ بکھیر کے رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشاہدے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہداتی ایمان نصیب فرمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک آیت پہ بات نہیں کروں گا، صرف اتنی سی بات کر کے آگے گزروں گا۔ آیت نمبر 282 ہے، اور یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے، اور یہ مالی معاملات کے بارے میں کہ آپ نے اپنے مالی معاملات کو کیسے رکھنا ہے، لین دین میں لکھت پڑھت رکھنی ہے،
یہ اہم ترین آیت ہے جس سے ہم بہت بڑی تعداد ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کے مطابق مالی معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 7 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے قرآن کریم، اس میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ محکمات قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور متشابہات قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ متشابہات، پھر متشابہات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک متشابہات کی وہ قسم ہے جس کے لٹرل میننگ تو معلوم ہو جاتے ہیں، لفظی معنی معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لفظ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری طرح بیٹھا تو نہیں اللہ تعالیٰ۔ اب استوا کی لٹرل میننگ معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، یہاں مراد کیا ہے معلوم ہے۔ اور متشابہات کی ایک قسم وہ ہے جس کے لٹرل میننگ بھی معلوم نہیں، لفظی معنی پتہ نہیں، مرادی معنی تو بالکل ہی پتہ نہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ جو لوح قرآنی ہم لکھتے ہیں، لوح قرآنی کے عنوان سے قرآن کریم کے حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ الف لام میم، الف لام را، یہ سارے کاف ہا یا عین صاد طا سین، طا سین میم ہا میم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو میرے بندے ہیں وہ تو محکمات پر عمل تو کرتے کرتے، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن جو علم میں راسخ علماء ہوتے ہیں وہ یہی سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ایک عام ترین بات کی طرف آپ کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، ہر شخص اور شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جاہل کا امتحان یہ ہے کہ اسے کہہ دیا جائے پڑھو، اور پڑھے لکھے کا امتحان یہ ہے جس کو ریسرچ کی دھن لگی ہوتی ہے، تحقیق کی دھن لگی ہوتی ہے، کہا بس اب تحقیق کے گھوڑے دوڑانا روک دو۔ اللہ یہاں علماء کے امتحان لے رہے ہیں کہ تمہیں معنی کی تحقیق کی بہت عادت پڑی ہوئی ہے نا، لیکن اس مقام پہ آ کر بس اپنے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، بس رک جاؤ، کہو اللہ کا، بس ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو معنی جو مراد رکھی ہے وہ حق ہے، ہمیں نہیں بتایا یہ بھی حق ہے، بس ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا امتحان۔ اور ایک اور اسی مقام پر میں ایک اور حقیقت کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا اور قرآن کریم بلا سمجھے پڑھنا، بنا سمجھے پڑھنا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ سمجھ کے پڑھیں گے ثواب بھی ہوگا اور وزڈم بھی حاصل ہوگی، قرآنی تعلیمات کا پتہ بھی چلے گا، اور اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو صرف ثواب تو ہوگا لیکن آپ کو وزڈم حاصل نہیں ہوگی، قرآنی احکامات کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن سمجھے بغیر پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ ہمارے معاشرے میں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ ہم نے سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے، اگر پڑھنا بھی ہے وگرنہ اس پر 10 غلاف چڑھا کے نظر نیاز منت مان نظر منت مان کے اس کو ہم نے طاق پہ رکھنا سجا کے۔ اگر پڑھنا بھی ہے تو بغیر سمجھے پڑھنا ہے، دلہن کو نیچے سے گزار دینا ہے، قسموں کے لیے اس کو اٹھانا ہے، عدالتوں میں اس کو اٹھانا ہے۔ پڑھنا بھی ہے تو بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے، نا 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 نا، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا، ترجمہ نہیں پڑھنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک کہنے والے تیری روٹیاں بند ہوں گی، تیری روٹیاں، بندوں کو جب وزڈم ملے گی تو وہ تیرے قصے کہانیوں پر ایمان نہیں رکھے گا۔
ایسی پٹی پڑھا دی ہے لوگوں کو کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا ورنہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو یہ معاشرے کی ایک انتہا یہ ہے، وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے پڑھتی ہے۔ اور معاشرے کی دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ صرف سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہے، قرآن تبھی پڑھے گی جب اسے سمجھ میں بات آئے گی، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ بغیر سمجھے وہ ایک رکوع تلاوت کرنے کو تیار نہیں، پتہ نہیں کیا فائدہ بغیر سمجھ کے۔ یہ معاشرے کی دو انتہائیں، دونوں غلط ہیں۔ قرآن کریم ایسی عظیم ترین کتاب ہے، بغیر سمجھے بھی اس فائدہ ہے، ثواب ملے گا، ہاں وزڈم نہیں ملے گی۔ سمجھ کے پڑھیں گے وزڈم بھی ملے گی، قرآن احکامات کا پتہ بھی چلے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بہت واضح ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے۔ الف پر دست نہیں کیا، لام پر دست نہیں کیا، میم پر دست نہیں کیا۔ آپ نے جو مثال بھی دی الف لام میم، اس کے تو معنی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور ویسے بھی تلاوت خود ایک اہم ترین جز ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی قرآن کی تلاوت کرنا، پھر اسے سمجھانا۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کا حکم بھی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے نبی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاشرے کی دو انتہاؤں کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایسے میں اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ سے محبت کے لیے ضروری ہے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا، یہ بات یاد رکھیے۔ پیروی کے بغیر محبت کا نعرہ کھوکھلا نعرہ ہے۔ ابو جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اچھا بیٹا پانی پلا دو، نہیں ابو جان یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، وہ نوکر ہی کر لے گا، نوکرانی میں گھر میں ویسے تھوڑی رکھی ہے، لیکن مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کیا ڈکوسلا ہے، اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر یہاں بھی بات سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا اظہار اس کی اطاعت کی صورت میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور یقیناً محبت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، تو نبی علیہ السلام سے محبت بھی اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ نیری محبت کام کی بات نہیں ہے، نیری محبت جس میں اطاعت نہیں ہے وہ کس کام کی؟ محبت کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر اطاعت ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی اس امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ صحیح عملی طور پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت اور اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت ہے آل عمران کی، آیت نمبر 37 سے 38 ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں وہاں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کفیل بھی تھے، تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تھے۔ فقال یا مریم انا لکی ھذا، ان کے پاس پھل دیکھتے تھے کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے دیتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا۔ اسی وقت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی، جوش میں آئے، جذبات میں آئے، وہی کھڑے کھڑے دعا شروع کر دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے، یا اللہ مجھے اولاد کی صورت میں مجھے بھی بے موسم پھل دیتے، میری عمر نہیں، میرا بڑھاپا ہے، میری اولاد کی عمر نہیں، لیکن اللہ تو دینے پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ترسا کے رکھا، بڑھاپے تک اولاد نہیں دی، اور جو بڑھاپا آ گیا تو پھر اولاد کی خوشخبری دے دی۔
لا الہ الا اللہ۔ یحییٰ نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ اب زکریا علیہ السلام حیرت سے کہتے ہیں انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، بیوی تو میری بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ کتنی بڑی وقت ہے۔ اللہ نبیوں کو بھی اللہ نے نبیوں کو بھی ترسا کے رکھا، بڑھاپے تک اولاد نہیں دی بعض نبیوں کو، اور جب بیوی بانجھ ہو گئی اور بالکل بڑھاپے کی انتہا تک نبی پہنچ گئے، اولاد سے نواز دیا۔ اللہ دینے پہ آئے فقیر کو بھی درجن درجن بیٹے دے دیتا، اللہ نہ دینے پہ آئے نبی کو بھی ترسا کے رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا کے رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور صرف قدرت کے نہیں، یہ سب اس کی رحمت کے کرشمے ہیں، صرف رحمت نہیں، یہ سب اس کی حکمت کے کرشمے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کسے دینا کسے نہیں دینا، کسے کیا دینا کسے کیا دینا، کسی صرف بیٹیاں دینی ہیں، کسی کو صرف بیٹے دینے، کسی کو بیٹی بیٹے دونوں دینے، کسی کو نہ بیٹا دینا نہ بیٹی دینا، لیکن ہر حال میں صابر اور شاکر رہنا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں تمنا تو میرے سمیت ہر ایک کی ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد نصیب فرمائے، نیک اولاد نصیب فرمائے۔ کبھی بھی اللہ سے صرف اولاد نہ مانگیے، نیک اولاد مانگیے۔ یہ تو نبیوں کے قصے، نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، 4 بیٹیاں تھیں، وہ زندہ رہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کتنی قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے، بڑھاپے تک اولاد ہی نہیں دی۔ جب اولاد دی، نہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کو دیکھا، نہ ان کی بیوی کے بانجھ پن کو دیکھا، بانجھ پن بھی ٹھیک کر دیا، پھر اولاد بھی کیسی دی؟ اسماعیل، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دی، نبی بنا دیا، اسحاق جیسی اولاد دی، نبی بنا دیا۔ اسماعیل کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے انبیاء کی لائن لگی ہوئی ہے۔ دینے میں آئے تو پھر اللہ ایسی اولاد بھی دیتا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دینا، کسی کو دونوں دینا، کسی کو دونوں نہ دینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کی قسمت کو بگاڑ دینا، بنا دینا، سوار دینا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، یہ سارے کام صرف اور صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے ان کاموں میں۔ اور آج کی دنیا شناختی کارڈ میں مسلمان لکھ کر غیروں کے در پہ جاتی ہے، بیٹے مانگتی ہے، بیٹیاں مانگتی ہے، پھر جو ان کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ آپ کے پھر سامنے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر کے در پہ چلے جائیں اور اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ اور ایسے لوگ بھی آگے کہتے جی فلاں حضرت کے پاس چلے جاؤ، وہاں سیڑھیوں پر ہی نیت کر لو تم نے پکوڑے کھانے، اور تم نے کیا کہتے ہیں چاول کھانے، کیا کھانے، جو نیت کرو گے فوراً مل جائے گی۔ یعنی بابا جی سن بھی رہا ہے اور حاجت بھی پوری کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے کرشمے صرف ایک اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مثال دے دی، بندے کو، نبی کو، وقت کے نبی کو 100 سال تک سلائے رکھا، جہاں سے گزرے وہ آبادی ہی تھی نا بھائی، انسان ہی وہاں سے گزرتے تھے، 100 سال تک سلائے رکھا بے خبر، طوفان آئے سب کچھ، پتہ نہیں 100 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن نبی بے خبر، اتنے بے خبر کہ شاید میں دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ سویا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ کم سے کم وہ کھوتا تھا وہ بھی نہیں بولا ہوگا، اس کی آواز بھی نہیں نکلی ہوگی، لیکن نبی نے کسی کی آواز کو نہیں سنی، کچھ بھی نہیں سنا،
کوئی پتہ نہیں ان کو، وہ کسی دوسرے عالم میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے جن پر موت آتی وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے، یاد رکھیں، وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، وہ دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ایک اور عالم ہوتا ہے، وہاں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے آیات کے اندر 49 نمبر آیت آل عمران کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، یہ ان کے معجزات تھے۔ یہاں جس بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ صرف ایک ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ جو قانون کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، خلاف قانون ہوتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے، عام ضابطے کے خلاف ہوتا ہے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہوں، عام ضابطے کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ یہ ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ خود قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہے، آج تک کبھی ایسا ممکن ہوا ہے کوئی ایسی کتاب زیر زبر شد مد میں بغیر تبدیلی کے محفوظ رہے؟ عام ضابطے کے خلاف ہے، اسی وجہ سے یہ معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات عطا کیے تھے۔ تو معجزات اور کرامت میں فرق رکھیں، کرامت اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں، وہ بھی خلاف قانون ہوتی ہے، وہ صرف ان کی اپنی ذاتی تسلی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں ہمارے معاشرے میں جھوٹی کرامات اتنی زیادہ بیان ہوتی ہیں کہ وہ نبیوں کے جو قرآن کریم میں معجزات بیان ہوئے ان سے بھی وہ آگے نکل جاتی ہیں وہ کرامات۔ معجزہ بہت بڑی چیز ہے، کرامت کا، معجزہ اور کرامت کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ کرامات کو اس طرح بیان نہ کرے کہ وہ معجزات کو پیچھے چھوڑ دے، کبھی بھی کوئی کرامت معجزے کی سطح پر نہیں آ سکتی۔ اگر یہ معجزہ ہے، اور یقیناً معجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنا، اللہ ذوالجلال کی قسم بطور کرامت یہ ظاہر نہیں ہو سکتی کوئی بزرگ کسی مردے کو زندہ کر دے، ورنہ پھر معجزے اور کرامت میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے معجزات اور کرامات کی سطح کا فرق رکھے۔ دراصل ہم ہی لوگوں نے آپ کا مزاج بگاڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کا خالص قرآن آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا، میٹھی 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 باتیں کرنی ہیں، ابا جی کی کرامات سنانی ہے، فلاں کا واقعہ سنانا ہے، فلاں کی میٹھی بات سنانی ہے، بس اسی میں بات کو آخر دعوانا کہنا ہے، ایک کہانی سنا دی، ایک قصہ سنا دیا، ادھر ادھر کی باتیں کر لی، بس کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ دل آزاری کی نیت نہ کریں، لیکن آپ اللہ کے قرآن کو بیان کریں۔ آج اس معاشرے کے اندر نظریات کی کمی ہے، تو اس کے مجرم نظریات کے بیان کرنے والے، بیان نہ کرنے والے علماء ہیں جو نظریات کا بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انہیں توفیق ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے فضائل بیان کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں میں سر پر پتھر کھاؤں۔ اللہ کا دین اس طرح غالب نہیں آیا کرتا۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال کو کھپانا پڑتا ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، نظریات پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ انبیاء نے سب سے پہلے نظریے پر محنت کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت عطا ہوئی، کوہ صفا پر کیا کہا؟ یہ کہا 4 سے زائد شادی نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں جی غوث اعظم تو تصوف کی اصطلاح ہے، تو تصوف اپنی اصطلاح ٹھیک کرے نا، تصوف کوئی قرآن کی آیت ہے؟ تصوف کی ہر غلط بات کو ہم غلط سمجھتے ہیں، تصوف کی ہر درست بات کو ہم درست سمجھتے ہیں۔ ایسی اصطلاحات کو سائڈ پر رکھیں جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ جی فلاں حضرت نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا تھا نا بھائی، غلطی کی تھی، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم فلاں حضرت کی بات کو قرآن کی آیت بنا کر تعویلیں شروع کر دیں۔ جس جملے سے، جس لفظ سے شرک کی بدبو آتی ہو اس کو سائڈ پہ کریں۔ ان حضرت سے غلطی ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی، سائڈ پہ کریں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ لیکن ان کی بات کو لا کر قرآن کی آیت کے وزن کے ہم آپ قرآن کے آیت کے ہم پر نہ کرتے ہیں۔
قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑیں، خدا کی قسم آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خالی خولی جو دوسروں کے روب ہوتے ہیں نا، یہ روب دبدبے یہ سب نکل جائیں گے۔ قرآن کریم کا دبدبہ آپ کے اوپر قائم ہوگا، قرآن کی ہیبت آپ کے اوپر قائم ہوگی، پھر ایویں شیروں کا آپ انشاءاللہ کوئی اثرات قبول نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، شاید میں یہ آخری آیت پہ بات کرنے لگا ہوں 1-2 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ تیسرے سپارے پر ہماری بات ختم ہو جائے گی اور ہم پھر چوتھے سپارے کی طرف کل سے جائیں گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ، آیت نمبر 63۔ میرے نبی ان اہل کتاب سے کہہ دیں، ان یہودیوں سے کہیں، ان عیسائیوں سے کہیں، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان نظریاتی حوالے سے مشترک ہے، کہ تم نظریاتی حوالے سے مانتے ہو، چاہے عمل کرو نہ کرو، لیکن تم یہ مانتے ضرور ہو کہ اللہ کی کیا کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کرتے وہ شرک تھے، لیکن قرآن کرے جو تمہاری کتابوں کے اندر ہے، جسے تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، آ جاؤ ہم اس پہ ایک ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے ہم اپنے ہی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے مقابلے میں کارساز اور رب بنا کے پیش نہیں کریں گے۔ آ جاؤ اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں۔ قرآن اتحاد امت کا علم بردار ہے، لیکن قرآن نقطہ اتحاد بھی خود پیش کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اتحاد کی یہ مطلب نہیں کہ کوئی غیر نقطہ اتحاد پیش کر دے تو آپ جا کے وہیں لملیٹ ہو جائیں۔ قرآن اتحاد کا علم بردار ہے تو قرآن نقطہ اتحاد بھی خود ہی پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نقطہ اتحاد صرف اور صرف اللہ کی توحید ہے، بس۔ جو اللہ کی توحید پہ آئے گا وہ رسالت بھی تسلیم کرے گا، وہ آخرت بھی تسلیم کرے گا۔ جس کو اللہ کی توحید کا یقین آ جائے، جزا اور سزا کے دن کی جو حقیقت اس کے اندر رچ بس جائے گی، اور جب یہ دو حقیقتیں اس نبی کے ذریعے اس کے اندر رچ بس جائیں گی تو وہ نبی پر ایمان لائے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا، وہ تو لائے گا۔ تو نقطہ اتحاد توحید خدا بندی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے، اس لیے حضرات محترم کسے کہانیوں کو چھوڑ دیں، رمضان کے اندر کم سے کم رمضان کے اندر قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ آج قرآن کا انکار کرنے والے قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو پیش کرتے ہیں، ڈکوسنوں کو پیش کرتے ہیں، کہانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ تو کریں گے، ان سے کوئی گلہ نہیں، دشمن نے یہی کرنا، لیکن گلہ اپنوں سے ہے جو قرآن کا نام لیتے ہیں، جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایمان بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کھول کے پڑھنے کو تیار نہیں۔ علماء منع کرتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی تعریف کر دی کہ فلاں عالم ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، توحید پہ بات کرتے ہیں، اچھا فلاں طبقے سے تعلق تو نہیں رکھتا، یعنی آپ نے نشانی بنا دی ہے توحید کون بیان کرتا ہے، تو پھر آپ کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی یہی نشانی ہے؟ آپ ڈکوسلے کہانیاں من گڑت روایات بیان کرتے ہیں، آپ کی یہی نشانی ہے؟ الحمدللہ، وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جن کی نشانی ہے اللہ کی توحید بیان کرنا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اس لیے بغیم بینہم کا شکار نہ ہو جائے، ضد و عناد کا شکار نہ ہو جائے۔ قرآن سب کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے۔ یہ دین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دین تو اللہ کا بنایا ہوا مسلمان یہ اسلام مسلمان ساختہ نہیں ہے، یہ تو خدا ساختہ دین ہے۔ ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا کوئی ذاتی مذہب نہیں کہ کوئی اور اس کے اندر نہ آ سکے۔ اللہ کے پیغام کا فائدہ تم بھی اٹھا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی رہی انشاءاللہ آئندہ 5:30 بجے 5:30 پر انشاءاللہ اسی وقت پہ ہم قرآن رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا